جی نحمد ہوا نصلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبداللہ حضرت خدمت جناب، طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب، میرے جتنے بھی فالوور ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، بزرگ ہیں، میری مائیں بہنیں، سب ٹھیک ہوگی تو مل کے ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود پڑھ لیتے ہیں، اس میں اللہ برکت ڈال دے گا انشاءاللہ بفضل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سردی کی آمد ہے، جن لوگوں کو پہلے نمونیا رہ چکا ہے وہ پریشانی ان کے لیے شروع ہو چکی ہے، تو اگر وہ پرہیز کی طرف جائیں گے تو یقیناً کوئی پریشانی انشاءاللہ ان کو نہیں آئے گی۔ ملک شرافت صاحب کا ایک کوسچن ہے، مجھے کافی دنوں سے یہ پیغام ملا ہوا ہے، تو اس پہ پہلے سب سے تمہید میں نے چھوٹی سی باندھی، اس کے بعد ملک شرافت صاحب ہے، وہ کہتے ہیں ناسور، بگندر، فشر، فسٹولا، اس کے بارے میں کوئی گائیڈ کر دیں، اس کے بارے میں کوئی بتا دیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جتنے بھی نام ہیں ایک ہی بیماری کے ہیں، یہ بواسیر کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے۔ بواسیر الگ چیز ہے، بگندر، ناسور یا جس کو ہم فسٹولا کہتے ہیں یہ الگ چیز ہے کیا؟ یہ آپ کے بڑی آنت میں سویلنگ، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے؟ مجھے دھیان نہ لگا کریں یار، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتی ہے جب بھی آپ کو قبض جیسے عوارضات یا آئی بی ایس کے مسائل بنیں گے، اس کے بعد یہ جو ہے آپ کو بگندر، فسٹولا یا ناسور جیسے جو مسائل ہیں ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ سرجری پیارے بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ پیشنٹ اس طرح کے آتے ہیں جنہوں نے پہلے سرجری کروائی ہے، تو سرجری کروا کے بھی وہ کہتے ہیں جی ہم تندرست نہیں ہیں۔ تو کام تو وہ ہمیں کرنا چاہیے جس سے ہم نے جان چھڑوانی ہے، مرض سے بچنا ہے، تو 3 مرتبہ میں نے سرجری ہوتی ہوئی دیکھا ہے۔ میں اس کے متعلق ایک بہترین اور عام سا ایک فارمولہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے تو اللہ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ کوئی بھی دوست ایسا جو کشتہ ہڑتال ورقیہ بناتا ہو، سب سے پہلے کشتے کی بات کر لیتے ہیں۔ کشتہ آب حیات ہے، یہ جو انگلش کی اسٹیرائڈ ہے یہ کشتے کی کاپی ہے۔ اگر کشتہ کچا ہو تو وہ اسٹیرائڈ جتنا نقصان کرتا ہے، اگر کشتہ کہہ لیں کہ اکسیر ہو، بنا ہوا ہو، کسی معالج نے بنایا ہو، تو کبھی بھی وہ نقصان نہیں کرتا، وہ امرت ہے، وہ آب حیات ہے۔ لیکن کچھ ہمارے دیدہ دنستہ لوگ جو ہے نا اس پہ کمپلین کرتے ہیں، جی کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، جس چیز کے بارے میں آپ نالج نہیں رکھتے آپ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، کیسے اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں؟ یہ تو جاہلوں والی بات میں کہتا ہوں۔ میرے کچھ دوست کہتے ہیں جی کشتے کھانے سے، حکیموں کی دوائیاں کھانے سے کڈنی خراب ہو جاتی ہیں۔ آصف علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نذیر حسین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، غلام سرور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معاویہ حسن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشتے کھانے سے جن کا یہ کنسپٹ ہے نا، گردے خراب ہو جاتے ہیں، کڈنیز خراب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈائلسس میں مریض چلا جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میری بات کو یہ غور سے سننا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ پاکستان انڈیا میں تو ڈائلسس سینٹر جی حکیموں کی وجہ سے لگ گئے، مان لیا، تو بھائی ڈائلسس تو امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، کینیڈا میں بھی، یو کے میں بھی، پورا شینجین، پورا مڈل ایسٹ، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے چائنا سمیت، رشیا سمیت، جہاں پہ کڈنیز کی ڈائلسس نہیں ہوتے۔ تو کیا وہاں کتنے حکیم ہیں بھائی؟ امریکہ میں کتنے حکیم ہیں جن کی وجہ سے گردے لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں؟ کینیڈا میں، یو کے میں پورا شینجین بھرا پڑا ہے، ڈائلسس سب کے ہو رہے ہیں، تو وہاں کتنے حکیم ہیں؟ ہماری خام میں بدنامی نہ کی جائے، نہ ہم سیریت بناتے ہیں، جس کو اللہ کتاب و حکمت عطا کر دے وہ تو تھوکتا بھی نہیں ہے ایسی چیزوں پہ۔ اور میرے نبی کی جو بات ہے وہ تو کمال ہست ہے، وہ تو کمال ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ عبد الجبار صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ ہربل میں اگر اللہ نے کسی کو کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائی ہے تو کبھی بھی گند کی طرف نہیں جاتا۔ تو دیکھیے جو ہمارے حکماء حضرات ہیں ان کی بھی غلطیاں ہیں۔ اب جو بناتے ہیں اسٹیرائڈ کو وہ تو کھلائے بھی جا رہے ہیں، لکھا بھی ہے زہر، پر اس کے نقصانات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ تو جناب ہڑتال ورقیہ بتا رہا تھا، بگندر کے لیے، ناسور کے لیے، فیشر کے لیے، فسٹولا جس کو بولتے ہیں اس کے لیے، اگر کہیں سے عمدہ قسم کا کشتہ ہڑتال ورقیہ مل جائے تو 1 ویک کے اندر جو ہے نا یہ بگندر والا معاملہ، ناسور والا معاملہ یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اللہ ہی ٹھیک کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ
कोई भी ठीक नहीं कर सकता जी। सलीम राई साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो मैं मलिक शराफत साहब को ये इल्तिजा करता हूँ, कहीं से भी कुश्ता हड़ताल वर्किया तलब फरमाइए, खाइए, अल्लाह आपको शिफा अता करेगा। अगर कहीं से नहीं मिलता तो ये बंदा नाचीज जो है ना, इसको दीजिएगा, इंशाअल्लाह हुक्म कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताबेदार इंशाअल्लाह फजला। फातिमा गुंदल बेटे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। अपनी जब कोई बीमारी लिखते हैं आप अपने शहर का नाम, ताकि मुझे पता हो कि कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, और उसके बाद ये भी है कि बीमारी का दुरानिया, आपकी एज कितनी है, बीमारी को कितना टाइम हो गया, ताकि मुझे डायग्नोजिंग में आसानी हो और मैं आपको कोई अच्छा सा मशवरा दूं। अपने अपने क्वेश्चन लिखते जाएंगे, इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह मैं आप लोगों से पूरा तामन करता जाऊंगा। जी हाफिज साहब, आप पहला क्वेश्चन जो है ना शुरू करिए, इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह मैं तमाम दोस्तों से, अपने बच्चों से, बहनों भाइयों से बातें करता हूँ। जी सर जी, सैयद शाह साहब है, ये पूछ रहे हैं भूख लगना बंद हो गई है, बलगम बहुत ज्यादा आती है। भूख लगना बंद हो गया है, बलगम बहुत ज्यादा आती है। प्यारे भाई, मेरा आपको जाती ये मशवरा है कि आप अपने टेस्ट करवा लीजिए। अगर बलगम आती है, अगर तो आर्जी बलगम आ रही है, तो फिर मौसमी मामलात हैं, आपको नज़ला, जुकाम, बुखार, गले का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर परमानेंट ऐसा मामला है तो फिर खतरे की घंटी भी बज सकती है। तो मेरा जाती तौर पे एक ही मशवरा है, अगर तो आर्जी है तो फिर प्यारे भाई कोई सा भी कावा लेना शुरू कर दीजिए, कोई सा भी कावा लेना शुरू कर दीजिए, अल्लाह अपना फजल फरमा देगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर बलगम का इशू परमानेंट है, केरे का इशू परमानेंट है, या चेस्ट के मामले हैं, तो फिर आपके लिए मुनासिब रहेगा। आम सा मामला है तो 3 से 4 काली मिर्च जो है खाली पेट, पूरी तरह अगर ना चबा सकें तो थोड़ा सा उसको मतलब तोड़ लें दांतों से, तोड़ के तो उसको पानी के साथ खाली पेट निकल जाएं, चंद ही दिन में ये आपका बलगम और भूख का ना लगना, ये जो शिकायत है, ये बिल्कुल इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। आप खाना खाना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ ये है कि खुश्क खाने इनसे अवॉइड कर लीजिए, आपके जो फास्ट फूड है इनसे अवॉइड कर लीजिए। जो एसिडिटी बनाने वाले तमाम मशरूबात, जितने भी सोडे हैं, तजाबियत इनसे बनती है, पथरी इनसे बनती है, और आपको तजाबियत, गैस, ये इन्हीं वजह से होती है। कोशिश करें मैन मेड चीजें जो इंसान ने बनाई हो तो कारोबार के लिए, और मैन मेड चीजों से जो है ना बिल्कुल इत्तफाक कर लें। खाने के लिए आप जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो अल्लाह की बनाई हुई चीजें जो है ना, वो उनमें इंसान के लिए फायदा रखा है। ये मशीनरी जो है ये अल्लाह ने बनाई है, और जो मशीनरी का खालिक होता है, जो इसको मैन्युफैक्चर करने वाला होता है, उसको टर्म एंड कंडीशन की सारी मतलब मालूमात होती है कि इसको कैसे चलाना है, कैसे ठीक रखना है। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप अल्लाह की बनाई हुई चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें। इस मौसम में गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, ये 4 चीजें, खीरा मैंने इसमें से निकाला हुआ है कि कोई खीरा तंग करता है, पक्की बात। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ये चीजें कसरत से इस मौसम में इस्तेमाल करिए, इनका बहुत ज्यादा फायदा है। राना फहीम साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाफिज मंसूर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, बेहतरीन है। जी मोहम्मद हुरून वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा बेटे जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको सेहत दे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर जी, राना इश्तियाक साहब है, ये पूछ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर का कोई अगर इलाज है तो वो बता दें। जी वो बता नहीं सकता क्योंकि ये छोटा सा मामला है। राना मंसूर साहब कह रहे हैं, राना इश्तियाक राना इश्तियाक साहब कह रहे हैं कि कैंसर के मुतल्लिक बता रहे। देखिए जी, कुछ बीमारियां ऐसी है राना साहब, जो बीमारियां बताई जा सकती हैं, जिनकी ट्रीटमेंट बताई जा सकती है। कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो एक मुआलज का काम है। मेरी अगर किसी बेटी को यूट्रस का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, कोई भी अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वेल एंड गुड। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो इंशाल्लाह, मैं गारंटी तो नहीं कहता, लेकिन मरीज ठीक कर दूंगा, ये वादा है। मैं इसके मतलब छोटी सी एक आगाही दे देता हूं। ये जिन दोस्त ने ये अभी किया है, मैसेज किया है ब्रेस्ट कैंसर के मतलब, जिनको भी अल्लाह ना करे ये इतनी खतरनाक बीमारी है जितनी बना दी गई है। देखिए डर के पैसे, हम आपको डराएंगे तो आप पैसे खर्च करेंगे, अगर डराएंगे नहीं, अगर डॉक्टर, मुआलिज, हकीम अगर आपको डराएगा नहीं, पीर आपको डराएगा नहीं, तो आप तो पैसे नहीं लगाएंगे। हम आपको डराएंगे तो फिर डर से बिजनेस है, डर से ही कारोबार है। कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, कोई छोटा डॉक्टर नहीं, सब एक जैसे मेरे नबी ने फरमा दिया है, लेकिन रुतबे के लिहाज से, ओहदे के लिहाज से डिफरेंट है।
दुनियावी मामलात में जो अच्छे सेटअप पे बैठा है, जो महंगे एरिया में बैठा है, वो बड़ा डॉक्टर है। तो प्यारे भाई, सबसे पहले इस बेटी जी जरूर इंशाल्लाह माविया हुसैन कुश्ता, जिस कुश्तों के बारे में यार लोग डरते हैं, इसलिए खुल के तफसीलन बातें नहीं करते। खैर, जिन बेटी के भी कैंसर की बात चल रही है उनके मतलब कर दो, जिनको भी कैंसर है उनको चाहिए सबसे पहले अपना यूरिन का टेस्ट करवाएं। तो जब टेस्ट करवाएंगे तो उनकी पीएच वैल्यू 5 या 5.5 के करीब निकलेगी, यानी उनको एसिडिटी होगी, उनको तजाबियत होगी, और इसी तजाब की वजह से ना वो सारे मामला जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाएंगे और जख्म बनना शुरू हो जाएंगे। अंदरूनी तौर पे ब्रेस्ट का कैंसर सदियों से खवातीन को ये मामला थे, ये आज नहीं शुरू हुए, लेकिन यह कि ये तरक्की के तोहफे हैं जो आपको दिए गए, बीमारियां बढ़ा के बिजनेस को, कारोबार को बढ़ाया गया है, और कुछ भी नहीं है। और कोई भी मरीज मुझे बता दें जो तंदुरुस्त हो जाए, ट्रीटमेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद जो हम रेडिएशन करवाते हैं या उनकी हम कीमो करवाते हैं, उसके बाद मुझे कोई मरीज बता दे कि वो तंदुरुस्त जिंदगी गुजार रहा है, मोस्टली तो बचते ही नहीं बेचारे। फिर क्या है, चेस्ट को काट दें, ये क्या बात है। अगर किसी को भी ऐसा मसला है तो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट राब्ता करें, कोई पैसे नहीं, जिनके पास पैसे नहीं, कोई पैसों वाली बात नहीं है, लेकिन कैंसर ठीक हो सकता है विद इन 1 वीक, जो है ना पता चल सकता है कि वो ठीक है। तो प्यारे भाई, आप एक मरतबा आप हमें अपने टेस्ट वगैरह भेजिए, इंशाल्लाह उस बेटी के लिए हम कुछ करेंगे। मायूस होने की कोई बात नहीं है, अजल से ट्रीटमेंट चल रही है, नाम डेंजरस बीमारियों को दे दिए गए हैं तो लोगों को डरा दिया गया है। मैं नुस्खा बता नहीं सकता, लेकिन वो बच्ची ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी को एक मरतबा उससे मिलवा दीजिए, झेलम या लाहौर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं बावसूख जरिए से कहता हूँ, जिनके पास पैसे नहीं है, कैंसर का कोई भी मामला है, तशरीफ लाएं, अल्लाह शिफा देने वाला है इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। जी सर जी, ये साहबजादा अहमद हुसैन साहब हैं, इनकी उम्र 60 साल है, चिश्तियां से हैं ये जी। ये पूछ रहे हैं मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है कि पोलीन्यूरोपैथी हो गई है आपको। अच्छा, 4 माह से स्टीरॉइड इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए जी, 4 माह से अगर स्टीरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चल भी नहीं सकते, डॉक्टर ने डरा के रख दिया, तो मेरा आपको जाती मशवरा है, किसी हकीम से तो एक मरतबा मिलने हैं। आपके चिश्तियां में कहीं कोई हकीम होगा, उसको एक मरतबा नबज दिखा के, ये जो तालीम आई है ना, इसने बड़ी गड़बड़ की है। तरक्की हो गई है ना, लेकिन सुकून नहीं है, बेसुकूनी है। अगर तो किसी को सुकून है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि तरक्की होने से बेहतरी हुई है कि नहीं। पहले इखलाकियात थी, दूसरों की इज्जत थी, बड़ों का एहतराम था, दूसरों का एहतराम था। अब जनाब तमाशा देखा जाता है, और तरक्की की रवश ऐसी है कि जनाब जायज नजायज हमने देखना नहीं है। बस उसकी कोठी अच्छी है, मेरे पास गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, मुझे लोग ज्यादा सलाम करें, लिविंग स्टैंडर्ड जिसको हम लग्जरी कहते हैं, इसके चक्कर में हम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मेरा प्यारे भाई, ये आपको मशवरा है कि चिश्तियां में अब बीमारियां हमें वो बताई जाती हैं जिसका हमारी जुबान में कोई तज़किरा ही नहीं है, इंग्लिश में। और भाई मेरी जुबान में प्रमोट करो लोगों को यार, पंजाबी बताओ, उर्दू बताओ। और मोस्टली हमारे यहाँ डायग्नोजिंग का सिस्टम बिल्कुल फेल है, और कोई भी मुआलज अपने मरीज को उसकी बीमारी के मुतल्लिक कन्फर्म बातें नहीं बताता, बस कह दिया जॉन्डिस हो गया है। भाई इंग्लिश का नाम है, मेरी अम्मा तो नहीं जानती इस बीमारी में। मेरी जुबान में अगर समझाएंगे तो वो बेहतरी होगी, मरीज परहेज भी करेगा। तो आप किसी मुआलिज को, किसी हकीम को एक मरतबा अपनी नबज जरूर दिखाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको फायदा करेगा। और दूसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलाज से बेहतर परहेज है। आपकी 60 साल उम्र है, आप थोड़ा सा परहेज की तरफ जाइए, शोरबा, कहवा, सूप, यखनी, ये चीजें इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। और मेरा आपको मशवरा है, चिश्तियां में, भावल नगर में, हासिलपुर में, लुडन में, या आपके करीब के एरिया बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा हुक्मा है। आप किसी को बुला के एक मरतबा मशवरा जरूर करें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा, बेहतरी हो जाएगी। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आपने डॉक्यूमेंट 0300 7070862 यानी 70 70 862 पे आप अपने जितने भी ओल्ड टेस्ट है हमें भेजिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह मेरे जो एक्सपर्ट है वो देखेंगे, और मैं जाती तौर पे इंशाअल्लाह आपसे बात करके आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकूंगा। जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। सर जी, मोहम्मद रमजान साहब हैं, इनकी उम्र 32 साल है जी। ये कह रहे हैं पट्ठों की कमजोरी है, पट्ठों में अक्सर दर्द है, उसके लिए कोई इलाज बता दें। रमजान भाई, आम सी चीज बताता हूं, अगर वो फेल हो जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा, पर आपका अगर बीपी शूट होता है तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको कब्ज है तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। पहले उन दोनों चीजों का इलाज करेंगे, उसके बाद तक जो है ना मैं आपको इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह ये चीज बता रहा हूं। अगर ये क्लियर होता है तो 2 चीजें आपने लेनी है, दारचीनी और सुंड, इनका पाउडर कर लीजिए। ऐसे लोगों के लिए जो कमजोर हैं, वीक हैं, जिनको कुड़ल पड़ते हैं, जिनके मसल्स खिंच जाते हैं, या सुबह उठते हैं तो बॉडी स्टिफ होती है,
جن میں طاقت کم ہے، جن میں حرارت کم ہے، جن کو وٹامن ڈی کی کمی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ سنڈ اور دار چینی 2 لے لیں۔ سنڈ جو ہے یہ ڈبل اور دار چینی ہاف، یہ لے کے دونوں کا پاؤڈر کر لیں، اور اگر دل چاہے تو اس میں ڈبل جو ہے نا شہد ملا کے مجون بنا لیں، نہیں بنا سکتے تو تھوڑا سا شہد ڈال کے اس میں ٹیبلٹ جو ہے نا کالے چنے کے برابر بنا لیں، لیکن شہد لازمی ٹچ کرنا ہے۔ کالے چنے کے برابر 2 چیزیں ہیں، سنڈ ڈبل ہے، دارچینی ہاف ہے۔ ایسے مریض جن کو مسکولر ویکنس ہے، جن کی باڈی سٹف رہتی ہے، جن کی باڈی میں دردیں رہتی ہے، جن کو جوائنٹس کی پین ہے، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، جو ایجڈ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے لیے سردیوں میں یہ تحفہ ہے۔ دونوں چیزوں کو مجون کی شیپ میں یا گولیوں کی شیپ میں بنائیے اور ایک چنے برابر صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں، پلس پرہیز کریں۔ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ رمضان بھائی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ فارمولا آزمائیے، دوسروں کو کھلائیے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ غلام مصطفیٰ صاحب جو ہے جیلم جو ہے ہفتہ اور اتوار آ رہے ہیں، لیکن 1 سے 2 ویک تک جو ہے نا اکیلا اتوار رہ جائے گا۔ جو آپ کا سیچرڈے یا ہفتہ ہے وہ جیلم جو ہے نا وہ کینسل کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں ہمارا ٹائم نہیں پورا تھا تو لہٰذا جیلم میں 1 دن دیا جائے گا، 2 دن نہیں دیے جائیں گے۔ یہاں مجبوری ہے کہ رات 2 بج جاتے ہیں، لاہور میں پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم ٹائم فریم جو ہے نا اس پہ ورک کر رہے ہیں۔ تو سنڈے والا دن جو ہے آپ کوشش کریں، جو بھی دوست ہیں وہ سنڈے والے دن جیلم کلینک آیا کریں۔ عام دن جو ہے نا اس کے لیے سٹاپ کر دیا جائے گا، ہفتے کو ہم نہیں ہوں گے، ہفتے کو لاہور ہی ہوں گے۔ جی آپ صاحب۔ سر جی میں اشفاق صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں پتے کی پتھری کا مسئلہ آ رہا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ میں اشفاق صاحب ایک تو UK والے ہیں، یہ پتہ نہیں کون ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن میرے محترم ہیں، میرے فالوور ہیں، میرے بھائی ہیں۔ پیارے بھائی 1 چمچ کھانے والا اولیو آئل کا، زیتون کا، اور اس کے اندر آدھا لیمو کاٹ کے رس ڈال دیجئے، اس کو نہار منہ پی لیجئے۔ پینے کے بعد جناب نیم گرم پانی استعمال کریے۔ اگر آپ اس کو کہیں سے بھی کسو، تارا میرا یا جمع بھی کہتے ہیں، اس کے پتے اگر مل جائیں، عرب میں ہمیشہ سلاد کے طور پہ ایک پتے دیے جاتے ہیں چاولوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ، وہ جناب تارے میرے کے پتے ہیں۔ اگر وہ پتے آپ کو مل جائیں تو 3 سے 4 روز استعمال کریے، اور ساتھ یہ لیمو اور اولیو آئل کا بھی معاملہ مطلب یاد رکھیے، یہ استعمال کریے 1 ویک تک کر لیں، اور ساتھ شوربہ، سوپ، یخنی، کہوہ اور ٹھنڈی چیزوں سے مکمل اجتناب کر لیجئے۔ اللہ کے حکم سے ودن 1 ویک جو ہے نا آپ کی پتے کی جو پتھری ہے وہ بالکل ریموو ہو جائے گی اور آپ تندرست ہو جائیں گے انشاءاللہ بفضل اللہ۔ جی سر۔ سر یہ طارق علی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا کوئی حل بتا دیں۔ یار یہ جو میں نے ابھی فارمولا بتایا ہے، جس میں طارق، جس میں میں نے بتا دیا ہے کہ دارچینی ہاف اور سنڈ ڈبل، یہ اکیلی بنا لیں، یہ یورک ایسڈ پہ بھی کام کرتی ہے، کولیسٹرول پہ بھی کام کرتی ہے۔ اگر آپ کے ٹخنے، آپ کے گھٹنے یعنی گوڈے گٹے اگر درد کر دینے، انہاں تے سویلنگ آ جاندی ہے، سوجن آ جاندی ہے، تے پھر بھی اے دوائی کارگر ثابت ہوئے گی۔ وٹامن ڈی کی کمی کے لیے بھی بہترین ہے۔ آپ اس مجون کو پیارے بھائی استعمال کریں، اللہ آپ کو فائدہ دے دے گا۔ اگر قبض ہے تو پہلے اس کو کلیئر کریں، کیونکہ جتنے بھی جوائنٹس والے پیشنٹ ہیں، جتنے بھی مسکولر سٹنس والے ہیں، جتنے بھی پٹھوں کی دردوں والے یا ویک مریض ہیں، سب سے پہلے ان کی قبض دور ہونی چاہیے، اس کے بعد معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی میڈیسن یوز کریں گے اللہ فائدہ دے دے گا انشاءاللہ بفضل اللہ۔ جی سر۔ سر جی یہ پرویز صاحب ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مسئلے کا حل بتا دیں۔ پرویز بھائی میں نے لاکھوں مرتبہ بتایا، اور یہ ہائی بلڈ پریشر والا جتنا جو بھی مریض ہے، پہلے دن جب خوراک کھائے گا، پہلی خوراک جو ہے نا ودن 10 منٹ آپ کے بی پی کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دے گی، اور آپ کو فیل بھی ہوگا۔ 2 چیزیں ہیں، صرف 2 چیزیں۔ 2 چیزیں یہ ہیں کہ آپ ایک چھوٹی چندن لے لیجئے، آسرول بھی کہتے ہیں، چندن بھی کہتے ہیں۔ چھوٹی چندن اور مرچ سیاہ، کالی مرچ، یہ دونوں لے کے برابر وزن پاؤڈر کر لیجئے۔ 0 کا کیپسول پنساری سے مل جاتا ہے، بھر لیجئے۔ صبح و شام 1 کیپسول پانی کے ساتھ، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس کو یوز کریں، لیکن ایک ویک یوز کریں۔ لیکن ایک چیز میں متنبہ کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ دوائی یوز کریں گے تو اپنے بی پی کو آپ دیکھتے رہیں گے۔ جس دن آپ کا بی پی 80 120 ہو جائے، اس کے بعد اس دوائی کو موقوف کر دیں، بند کر دیں، کیونکہ جو فار ایور میڈیسن ہے وہ بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، پہلے تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا، یہ استعمال کا ہمارے ہاں کیا کہ آنکھیں بند کر کے بی پی کی گولی سالہ سال سے کھائے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے شوگر کی گولی کھائے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے خون پتلا کرنے والی دوائی کھائے جا رہے ہیں۔ اور بھائی یہ بیماریوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں،
तंदुरुस्त वो है जो बगैर दवाई के जी रहा है। जो दवाई खाता है वो बीमार है जनाब, तो बीमारियों से बचें। प्यारे भाई, छोटी चंदन और मिर्चा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुजर्रब फार्मूला है हाई ब्लड प्रेशर का। हमारे यहाँ तिब को ऐसे समझा जाता है ऐसे ही है, नहीं ऐसे नहीं है। हमारी तालीम ने हमें उस वे पे खड़ा कर दिया है कि हम हमारी तिब को समझते हैं जी ये तो पुराना तरीका है, तो नए तरीके में आपने कौन सा तीर मार लिया है, बीमारियां बढ़ाई हैं जनाब, तंदुरुस्ती का औसत नीचे गया है। जी आतिफ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया जी। बेटे आपका नेक्स्ट सर जी अब्दुल्ला साहब है, ये कह रहे हैं डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के लिए कुछ बता दें। 7 साल से गोलियां खा रहा हूँ, परहेज भी किए जा रहा हूँ, लेकिन फर्क नहीं महसूस नाम क्या हो है रहा। इनका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मेरी पुत्र बात सुन लेना। कनपनियों का दर्द, आंखों पे बर्डन, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, बेसुकूनी, बेआरामी और 24 घंटे ऐसे रहना, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाना है, फिर नींद ना आना, आंखें सो जाए, दिमाग कंटिन्यू चलता रहे, पखाना खुल के ना आए या आपका पेट टाइट हो जाए खाने के बाद, और 24 घंटे बेसुकूनी, बेआरामी, इस तरह के मसाइल चलते हैं। दिल की धड़कन बढ़ती है, दिल के नीचे इस पसली के अंदर अगर आपको पेन या चुभन होती है तो बेटे आपको रिकमेंड करता हूं जिंदगी हर्बल टॉनिक, हमारा एक प्रोडक्ट है, उसको मंगवा लीजिए। जिंदगी हर्बल टॉनिक चंद दिन इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी जान छुड़वा देगा। और अगर आप इस कंडीशन में, तो आपको कहा जाएगा नफ्सियाती पेशेंट है, बेसिकली आप नफ्सियाती पेशेंट नहीं है, लेकिन आपको कह दिया जाएगा जी आप नफ्सियाती पेशेंट हैं, तो आप जनाब ये बस सुकून वाली दवाई खाएं और बस पड़े रहें, भंग पी लें, नशा कर लें और बस बैठे रहें, ऐसा मामला आएगा। तो बेटे जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करें, अल्लाह आपको फायदा दे देगा। जी बेटे नेक्स्ट क्या सर है? जी हंजला हकानी है, ये पूछ रहे हैं कि मेरा कब्ज का मसला है, पखाना थोड़ा थोड़ा आता है, दवाइयां इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन फर्क नहीं होता। प्यारे भाई, जो पखाना थोड़ा थोड़ा आता है, आपको आईबीएस का मसला है, आपकी बड़ी आंत पे स्वेलिंग है, और मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जिनका टाइफाइड बिगड़ा होता है, जिनको यहाँ चुभन होती है या दर्द होती है, उनका टाइफाइड बिगड़ा हुआ है, तो मेरा आपको जाती मशवरा ये है कि आप अपने टाइफाइड का इलाज कराइए और आईबीएस का इलाज कराइए कि आपकी बड़ी आंत पे स्वेलिंग है। जब तक वो स्वेलिंग खत्म नहीं होगी, आप ठीक नहीं होंगे, तो मैं जाती तौर पे आपको मुरब्बा हरीर रिकमेंड करता हूं। अगर तो आपको वो वारदात जो मैं पहले बयान कर रहा था हकानी साहब, तो आप फिर जिंदगी हर्बल टॉनिक यूज करिए। अगर अकेला कब्ज का मामला है, पखाना बार बार आ रहा है, डिप्रेशन नहीं है या आपको स्ट्रेस नहीं है, तो फिर आप अकेला मुरब्बा हरीर ले लीजिए और 2 से 3 दाने रात को, 4 दाने 5 दाने तक धो के, हद क्या करेगा कि पेट को लूज कर देगा, नरम करेगा, नुकसान कोई भी नहीं करेगा, डी स्केलिंग कर देगा। तो मेरा जाती मशवरा है कि आप मुरब्बा हरीर लेके रात को उसको धो के, ताकि शीरा धुल जाए, मीठा धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको इस्तेमाल करें, अल्लाह आपको फायदा देगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। और मेरी इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और शेयरिंग भी करते जाएं ताकि दूसरों का फायदा हो। मेरा फायदा तो हो रहा है कि आप इतने लोग मेरे साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो हमें चाहिए दूसरों के साथ भी तामन करना। आज मेरा फैसलाबाद का दिन था, मुझे कोई इमरजेंसी बनी और मुझे रात 1 बजे वापस आना पड़ा, तो मैंने कहा चलो मैं आज फ्री हूं तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों से बात करूं। जी आप साहब। सर जी फजल उमरानी साहब हैं, ये पूछ रहे हैं फालज का इलाज बता दें। फजल उमरानी साहब, देखिए फालज का इलाज आपको नहीं बता सकता, फालज के आपको टेस्ट बता सकता हूँ। आप सीटी स्कैन कराइए, मरीज की एज बताइए, कब से उनको फालज है। मैं ऐसे तमाम लोगों से मतलब तामन करने के लिए तैयार हूं जिनके पास पैसे नहीं है, वो जहां भी हैं ऑनलाइन मेडिसिन भी सेंड कर सकता हूं। लेकिन बात यह है कि फालज का इलाज क्या बताऊं, कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर इधर या इधर कहीं कोई क्लाट है, कोई रुकावट है ब्लड सर्कुलेशन वाली वेन के अंदर, जिस वजह से आपको फालज मतलब आपके पेशेंट को फालज हुआ है। तो प्यारे भाई मैं ये बता नहीं सकता, आप इस तरह के मरीज की एज टेस्ट या हमें सेंड किया करें, फिर हम दौरे हाजिर में तो कोई किसी की बात नहीं सुनता, तो आप हमें टेस्ट भेजते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे के आपको मशवरा देते हैं। और अपना कारोबार हम कर रहे हैं, लेकिन हम तो आपको खींच के उस तरफ नहीं जल्दी लेके जाते। कोशिश करिए कि मुझे टेस्ट भेजिए, देख के फिर आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। मोहसिन इजाज, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। आपसे बड़ी हमने बेवफाई की, 2-3-4 दिन से हम आपको टाइम नहीं दे सके, आज शाम को आपका टाइम है, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ इंशाल्लाह। मोहसिन इजाज भाई आपसे इंशाल्लाह बात होगी, अल्लाह आपको अजर दे, बहुत शुक्रिया। जी सर नेक्स्ट सर मोहसिन इजाज साहब हैं, इनका ही क्वेश्चन है कि मैदे का अल्सर है, उसका कोई हल बता दें। जो फजल अमरानी साहब हैं, मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप अपने टेस्ट हैंड करें। मुझे पता चल गया कि एज आपने 70 बताई है, बुजुर्ग हैं वो, उनको भेजिए, टेस्ट भेजिए, मैं इंशाल्लाह तामन करूंगा। जी सर। सर फजल इजाज साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि मैदे का अल्सर है, उसका कोई हल बता दें। हाँ, मैदे का अल्सर कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह के हुक्म से अकेले सौंफ या इसके साथ थोड़ा सा बढ़ाना अगर चाहते हैं, सुंड ले लीजिए,
اور ہلدی لے لیجیے اور سونف، 3 چیزیں، سنڈ یعنی خشک ادرک اور ہلدی اور سونف، یہ ہم وزن لے کے ان کا پاؤڈر کر لیجئے، ½ ٹی اسپون صبح شام یا صبح دوپہر شام پانی سے پہلی خوراک لیں گے انشاءاللہ بفضل اللہ، انشاءاللہ۔ السر ہے، ایچ پولری کا مسئلہ ہے، معدے میں زخم ہے، اچھا ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ معدے میں زخم ہے، ایچ پولری کا مسئلہ بن گیا، یاد رکھیے گا جن کو ایچ پولری کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا مطلب السر، معدے میں زخم، اگر اللہ کے بندوں معدے میں زخم ہو جائے نا تو معدہ تو پانی کا ایک گھونٹ بھی جو ہے نا اپنے اندر نہیں رکھ سکتا، اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ میرا ذاتی طور پہ مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اتنی جلدی السر کی طرف نہ جایا کریں، باہر ہماری سنڈ جو ہے یہ نقصان نہیں کرتی، ہلدی نقصان نہیں کرتی، سونف نقصان نہیں کرتے۔ یہ السر کا مجرب علاج ہے، آنکھیں بند کر کے جس طرح میں نے بتایا کریے انشاءاللہ، پہلی ڈوز سے ہی آپ کے اندر اگر زخم ہے یا کوئی انفیکشن ہے، اللہ کے حکم سے معدے اور آنتڑیوں کے زخموں کے معاملے میں، انفیکشن کے معاملے میں یہ اکثری دعا ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے استعمال کریے، اللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ جی سر۔ سر محمد عدیل صاحب یہ پوچھ رہے ہیں بیک پین کا پرابلم ہے تو اس کا کچھ سلوشن بتا دیں۔ دیکھیں جتنی دیر تک ڈائیگنوزنگ نہیں ہوگی ہم کیا آپ کو بتائیں گے، میرا آپ کو مشورہ ہے آپ اس کا ایک ایکس رے کرا لیں، جہاں آپ کو درد ہے لمبر زون کی پرابلم آ رہی ہے، آپ ایکس رے کروا کے نا تو یا تو ایکس رے والے کو، ایکس رے ٹیکنیشین کو چیک کروا لیجئے، تو یا ہمیں سینڈ کریے، ہم دیکھ کے پھر بیٹے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ ایسے مشورہ دینا مناسب نہیں ہے، کہیں گرے ہیں، مسکولر ویکنس ہے، کوئی ایکسیڈنٹ پرابلم ہے، یا کمر کی آپ کو سٹارٹ میں پرابلم ہے، یہ مورسی معاملہ بھی ہوتا ہے، یہ پشت ہے۔ اگر آپ کا بیج مضبوط ہے تو آپ کی آنے والی نسلیں کمر کی درد کی تکلیف نہیں کریں گی، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر پرابلم ہے۔ غلام مصطفیٰ فسٹولا کا معاملہ میں نے سب سے پہلے بیان کر دیا، آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے سنیے گا انشاءاللہ بفضل اللہ۔ غلام مصطفیٰ آپ کو فشر کے متعلق، فسٹولا کے متعلق، بگندر کے متعلق آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ بفضل اللہ۔ جی سر۔ سر حافظ جنید صاحب ہے میاں چنو سے، جی یہ پوچھ رہے ہیں خون کی بلاکیج کے لیے بارہ سنگا ہمدرد کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، خون کی بلاکیج کے لیے بالکل کر سکتے ہیں۔ بارہ سنگا خون کو حرارت دیتا ہے، خون کو پگلاتا ہے، سردی کو دور کرتا ہے اور گرمی باڈی میں مطلب جو ہے نا شروع کروا دیتا ہے۔ اس سے آپ کے کیا ہوتا ہے کہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل کسی بھی کمپنی کا یوز کروا سکتے ہیں، لیکن اگر کھانا ساز کشتہ بارہ سنگا کسی کے پاس بنا پڑا ہو جو شیر مدار یعنی اک کا دودھ اور ایلو ویرا یعنی کوار گندل میں بنا ہو تو اس سے بڑی کوئی بھی نعمت اور اکثیری دوائی نہیں ہے۔ اگر گھر کا عام کسی حکیم نے بنایا ہے تو وہ اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اگر نہیں ملتا تو پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ یہی یوز کر سکتے ہیں۔ جی ٹائیفائڈ پہ میں نے کافی مرتبہ گفتگو فرمائی ہے، جو 3 دن 4 دن پہلے کی ویڈیو ہے پیارے بھائی معاویہ حسن، اس پہ آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ۔ آسان اور مجرب جو فارمولا ٹائیفائڈ کا اس کے اندر موجود ہے، کالی مرچ، کالا نمک اور میٹھا سوڈا والا۔ تو حمزہ علی مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ قبض اور پیٹ افارہ اس کا علاج بتا دیں۔ بیٹے میں آپ کو ایک مشورہ دوں، مشورہ ایز اے معالج دے رہا ہوں کہ زندگی ہربل ٹونک، ایسے جو دوست جن کو قبض ہے، افارہ ہے، پخانہ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، یا سر کی درد ہے، ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے، یا بے چینی ہے، نیند نہیں آتی، ایسا لگتا ہے آنکھیں سو گئی ہیں، دماغ چل رہا ہے اور 24 گھنٹے خوف رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، ایسے مریضوں کو زندگی ہربل ٹونک یوز کرنا چاہیے۔ یہ ایک نعمت ہے۔ اگر کسی کو صدقہ خیرات لگتی ہے تو ہمیں ہمارے دوست پیسے دیتے ہیں، ہم ان کو فری آف کاسٹ بھیجتے ہیں۔ تو جناب اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو ہم سے فری آف کاسٹ بھی طلب کر سکتا ہے، اگر صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا تو پھر ہم آپ سے پیسے لیں گے۔ جی محمد انور، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ جی پرویز اقبال صاحب، ارجن پہ انشاءاللہ جلدی ایک ویڈیو آ جائے گی، میں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے، سارا کچھ دیکھا ہے، آزمایا بھی ہے، لیکن ارجن ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بی پی کو ایسے اٹھاتا ہے کہیں نہ کہیں برین ہیمریج کر دیتا ہے۔ یہ متنبع لازمی کرنا چاہیے، پہلے مریضوں کو بتانا چاہیے کہ کوئی استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مزاج، کیفیت اور بیماری کا دورانیہ نہیں دیکھتے، بس بتا دیا یہ چیز استعمال کریں فائدہ ہوگا، نہیں۔ ایلوپیتھک میں ایسے ہے کہ آپ کوئی سی بھی فارمولا پکڑ کے دوسروں کو دے دیں، یہ یہاں پہ ایسے نہیں، یہاں پہ طب میں ایسا ہے، پہلے تشخیص ہے، پھر تحقیق ہے، پھر تدبیر ہے، 3 چیزیں، 3 پروسیس ہیں۔ اور یہاں ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، مریض بیمار ہے، ٹیسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ آج بھی صبح میری بیٹی سے دبئی میں گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نام نہیں شو کروں گا، وہ بچے شاید مجھے سن رہے ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس باڈی کے ٹیسٹ ہیں
جس کو تکلیف ہو رہی ہے، سر درد ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، تو قبض ہے، تو ٹیسٹ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا مریض بہانے کر رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. ہمارے جو ٹیسٹ ہیں وہ ہمیں صرف دھیان لگایا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ککھ بھی نہیں ہے. یہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں ٹیسٹوں میں کیا ہے کیا آتا ہے. میں مخالفت نہیں کرتا، کون کیا کر رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. آپ تو 20-30 سال ہوئے لوگوں کو پھنسے ہوئے، آپ تو لوگوں کو اصل بات کا پتہ چلنا شروع ہو گیا. جی سر. سر رانا رشید صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں میری دماغی کمزوری ہے اور خشکی کا کوئی علاج بتا دیں. جی یہ کوشچن آپ رکھیے، دوبارہ کریے گا. یہاں پہ محمد افضال صاحب ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دائیں سائڈ کی پسلی کے نیچے بہت تیز درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی اچھا بی پی اور شوگر بھی ہے. پیارے بھائی آپ کی وہی سپلین پہ درد ہے، یہ دل ہے اور دل کے نیچے اس پسلی کے اندر یہ تلی کا درد ہے. آپ کو سپلین کا درد ہے، میڈیکل اس سائڈ پہ کم جاتا ہے. تو میرا آپ کو ذاتی پہ مشورہ ہے، اگر جس کو تلی کا درد ہو اس کے لیے میں 3 چیزیں اس کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو آزمائیے، استعمال کریے، بہت فائدہ ہوگا. رائی جس کو سرسوں بھی کہتے ہیں، سرسوں کے بیج، رائی جس کو کہتے ہیں، یہ سہاگا بریاں، اور تیسری ایک اور چیز جو ہے وہ بھی ہے فی البدی. آپ 2 چیزیں لے لیجئے، سہاگا بریاں لے لیجئے اور رائی لے لیجئے. یہ دونوں کو پیس کے مثل غبار کر لیجئے اور صبح شام ½ ٹی اسپون لیجئے، 2 سے 3 دن لیجئے، یہ پسلیوں کی درد ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ فارمولا، اور دوسرا جو میں ابھی بار بار زندگی ہربل کا مشورہ دے رہا ہوں، یہ تلی کی تکلیف ہے، یہ سپلین کی تکلیف ہے. افضل بھائی آپ ہمارے ہاں زندگی ہربل ٹونک ہے، وہ بھی آپ کو میسر ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، اللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ دے دے گا. امجد حسین ابرو، بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ آپ کو تندرستی دے، صحت والی زندگی دے. جی سر آپ صاحب وہ کون سا کوشچن تھا جو ابھی میں نے سٹاپ کیا تھا؟ سر جی رانا رشید صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں دماغی کمزوری ہے اور خشکی کا کوئی علاج بتا دیں. ہاں خشکی کا علاج تو دیسی گھی ہے پیارے بھائی. دیسی گھی استعمال کریں، دودھ استعمال کریں، شہد استعمال کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. اور یار یہاں دنیا میں بھی شہد منع کر رہے ہیں ڈاکٹر، اور دودھ بھی کہتے ہیں بلائی اتار کے پھر پینا ہے، تو پھر خشکی تو آئے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ جسم سے سردی اور خشکی کو ختم کرتا ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ دودھ زیادہ استعمال کریں، دیسی گھی استعمال کریں، شہد استعمال کریں. یہ سنت طریقے ہیں. آپ رہے گا دماغی کمزوری، یہ خشکی کا علاج تو یہ ہے جو چیزیں میں نے آپ کو غذائیں بتائیں. دماغی کمزوری کے لیے سونف سے بڑھ کے کائنات میں نے کوئی دوائی نہیں دیکھی. ایک سونف اور دوسرا کشمش، دیسی میوہ چھوٹا. کوشش کریے پیارے بھائی آپ سونف کا زیادہ استعمال کریے. پرانی جو خواتین تھی وہ سونف کے مغز نکالتی تھی، جس کو چاول کے ہم سونف کہتے ہیں، سونف کے چاول کہتے ہیں، وہ نکالتی تھی. اب خواتین کو نہیں پتہ ہے، اب ہم میڈیکیشن پہ چلے گئے سارے. تو کوشش کریے کہ اگر سونف کا آپ مغز نکال سکتے ہیں تو صبح شام جو ہے 1 ٹی اسپون وہ پاؤڈر بنا کے لے لیا، اگر اوپر سے چائے یا دودھ استعمال کر لیں. اگر نہیں ہو سکتا پھر ثابت سونف جو ہے نا یہ چبانے کی عادت بنا لیں. جب آپ عادت بنا لیں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو جو 20 سال کی بھولی ہوئی باتیں نا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. آپ کچھ عرصہ جو ہے نا یہ سونف استعمال کریے، انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. جی حافظ صاحب. سر جی محمد اختر صاحب ہے رحیم یار خان سے، جی یہ کہہ رہے ہیں گردے میں پتھری ہے 14 mm کی، تو اس کا کوئی علاج بتا دیں. 14 mm کی پتھری ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپریٹ بھی کرائیں گے تو آپ کو پتہ ہے لمبے چوڑے معاملے. ہمارے ہاں سرکنڈا ہوتا ہے، کانے. آج کل سرکنڈے کے پھول بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں. کل میں فیصل آباد جب نکل رہا تھا تو دونوں سائڈوں پہ سرکنڈا بہت زیادہ کھڑا. بھی کانے کا اوپر والا پھول والا حصہ لے لیں، کاٹ کے کینچی سے رکھ لیں، تھوڑا سا اتنا سا لیں، 1.5 مگ پانی ڈال لیں، بوائل کریں اور کسی کپڑے سے پوننا ہے، چھلنی سے نہیں، پونی سے نہیں. پونی سے نکل جائے گا اس کا پھول کا جو حصہ ہے. کسی کپڑے سے پن کے نا بسم اللہ پڑھ کے صبح دوپہر شام 3 ٹائم اتنا کانے کا جو پھول ہے اوپر سرکنڈا بھی جس کو بولتے ہیں اس کے پھول کا کاوا پیجئے. یا پھول اگر نہیں میسر ایگزامپل دور ہے تو کانے کی جڑ کا کاوا استعمال کریے. 3 سے 4 دن استعمال کر لیجیے، چاہے 20 کیا 30 کیا 100 mm کی پتھری بھی ہوگی تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بالکل میلٹ ہو کے پگھل کے باہر نکل جائے گی. دوسرا فارمولا یہ گردے کی پتھری کے لیے دوسرا فارمولا ہے پیاز کا پانی اور شہد جو ہے ہم وزن جو ہے مکس کر کے
ایک 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام، اور اوپر سے نیم گرم پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. یہ کڈنیز کی پتھری کے لیے 2 مجرب فارمولے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. اس کو استعمال کریے، دوسروں تک پیغام پہنچائیے تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو. جب ہم دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں تو اللہ کریم دیکھ رہا ہے، پھر ہمارا فائدہ تو پکا یقینی ہو جاتا ہے. جی آپ صاحب. سر جی سعدیہ نثار ہیں، یہ کہہ رہی ہیں نی کے آس پاس کی جگہ بہت درد ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر اور یورک ایسڈ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. ہاں بیٹے، یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہی ہے پکا، اور آپ کے کیسٹرول کا بھی ایشو ہوگا، یہ پکی بات ہے. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ میں نے اس میں ایک فارمولا ہائی بلڈ پریشر کا بتایا ہے. جتنی دیر تک آپ ہائی بلڈ پریشر کا علاج نہیں کرتے، آپ کوئی بھی دوائی کھا ہی نہیں سکتے. وہ ڈریں گے، انڈا کھانے سے ڈریں گے، دودھ پینے سے ڈریں گے، دیسی گھی سے ڈریں گے. تو یہ اپنا ڈر اتارنے کے لیے چھوٹی چندن اور مرچ سیاہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے پہلے استعمال کریں. پہلے ہائی بلڈ پریشر ٹھیک کریں گے تو پھر اب جو مرضی کھائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنے گھٹنوں کو بیٹے دھوئیے. ابھی تھوڑا سا ٹائم کا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی دوست ایمرجنسی آ گئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کل کسی وقت بھی آپ کے تمام کوشچن کا جواب دوں. تو جن کے میں جواب نہیں دے سکا، میں تہ دل سے ان سے معافی مانگتا ہوں. اور کل انشاءاللہ آپ اپنے کوشچن کریے، میں کل انشاءاللہ اس پہ پوری ایک تفصیل آپ کو دے دوں گا. بہت شکریہ. جن کے کمنٹ کا رپلائی نہیں دے سکا وہ بالکل فیل نہ کریں، آپ میرے لیے محترم ہیں، آپ میرے لیے بہت زیادہ عزت والے ہیں. اللہ آپ کو تندرستی دے، صحت والی زندگی دے. میرے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. میرا پیغام آپ کے پاس امانت ہے، یہ دوسروں تک پہنچائیے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.